وہ شخص کہتا ہے کہ اس لڑکی کی یہ بات سن کر میں لرز گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس نوجوان کی طرح یہ لڑکی بھی ابھی ابھی انتقال کرنے والی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک مردوں کو غسل دینے والا رہتا تھا۔ ایک دن میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ جو تم نے سب سے عجیب و غریب مردہ دیکھا ہو اس کا حال بیان کرو۔ اس شخص نے بتایا کہ ایک دن ایک خوبصورت نوجوان میرے پاس آیا جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم ہمارے ایک مردے کو غسل دو گے؟ میں نے کہا جی ہاں، اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایک مکان کے دروازے پر مجھے کھڑا کر کے اندر چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد مکان کے اندر سے ایک لڑکی نکلی جس کی صورت ہو بہو اس نوجوان سے ملتی جلتی تھی۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے مجھے اندر بلایا اور جب میں اندر داخل ہوا تو وہی نوجوان تخت پر مردہ پڑا ہوا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے مکان سے مجھے بلا کر لایا۔ میں نے فوراً سے اس نوجوان کو غسل دیا، کفن پہنا کر خوشبو لگا کر اس کا جنازہ تیار کر دیا، اور جیسے ہی جنازہ تیار ہو گیا تو وہی لڑکی جو مکان کے اندر مجھے بلا کر لائی تھی وہ میت کے قریب آئی اور اس کی پیشانی چوم کر کہنے لگی، خبردار، عنقریب میں بھی تمہارے سے ملنے والی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب میں واپسی لوٹنے لگا تو اس لڑکی نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے کہا کہ اگر تمہاری بیوی اچھے سے غسل دینا جانتی ہو تو اس کو ابھی ابھی ہمارے پاس بھیج دو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس لڑکی کی یہ بات سن کر میں لرز گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس نوجوان کی طرح یہ لڑکی بھی ابھی ابھی انتقال کرنے والی ہے۔ چنانچہ میں اس گھر سے نکلا اور اپنے گھر پر آیا اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنا کر اس کو اپنے ساتھ لے کر اس لڑکی کے گھر پہنچا۔ جیسے ہی اس لڑکی کے گھر پر دستک دی تو اندر سے اس لڑکی کی آواز آئی اور اس نے کہا کہ بسم اللہ، تمہاری بیوی اندر آ جائے۔ اور جیسے ہی میری بیوی اس لڑکی کے گھر میں داخل ہوئی تو میری بیوی بتاتی ہے کہ وہ لڑکی قبلہ رخ لیٹی ہوئی مردہ پڑی ہوئی تھی۔ میری بیوی نے غسل دے کر کفن پہنا کر اس لڑکی کا جنازہ تیار کر دیا اور ان دونوں بہن بھائی کا جنازہ ایک ساتھ اٹھایا گیا۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ بعض اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ کرامت بھی عطا فرماتا ہے کہ ان کو اپنے انتقال کا وقت، انتقال کی جگہ اور کس جگہ ان کی تدفین ہوگی یہ پہلے سے ہی ان کو اپنی ظاہری حیات میں معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ لقمان کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ نمبر 1، قیامت کب آئے گی۔ نمبر 2، بارش کب برسے گی۔ نمبر 3، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ نمبر 4، آدمی کل کیا کمائے گا۔ اور نمبر 5، آدمی کہاں مرے گا۔ حالانکہ بعض انبیاء، اولیاء اور فرشتوں نے ان باتوں کی خبر دی ہے، البتہ سورہ لقمان کی اس آیت میں یہی مطلب متعین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے ان 5 چیزوں کا علم عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان کا آخری جملہ کہ ان اللہ علیم خبیر، اس کا مطلب واضح قرینہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور بتانے والا ہے۔